پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر خئی ایک ایسا شاندار ڈرامہ ہے جس نے آتے ساتھ ہی شاندار کامیابی حاصل کی اور ہر کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس ڈرامے میں ایک ایسے گلگت بلتستان اور پختون معاشرے کو دکھایا گیا ہے، وہاں کی ایک روایت خئی جس کا مطلب کسی بھی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دینا اور ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کے 3 کردار، سب سے پہلے اداکار خالد بٹ جو پاکستان کے لیجنڈ اور سینئر اداکار تھے، وہ جب اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے گلگت بلتستان جاتے ہیں تو وہاں پر عمر کے تقاضے کے باعث ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ وہاں پر سردی کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دن اچانک ان کی طبیعت اس درجہ خراب ہوتی ہے کہ ان کا ہوش بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی وہ اپنے ڈرامے کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنے شہر واپس پلٹتے ہیں تو وہاں پر چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز اس بارے میں کہتے ہیں کہ خالد بٹ اگرچہ پہلے ہی سے بیمار تھے، لیکن گلگت بلتستان میں ہونے والی ڈرامہ سیریل خئی کی ریکارڈنگ نے ان کی طبیعت کو مزید خراب کر دیا، اور یہی انکشاف فیصل قریشی نے بھی ان کی وفات کے بعد کیا تھا۔ درِ فشاں سلیم آج کل پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے مقبول اداکارہ ہیں۔ وہ چاہے ڈرامہ عشق مرشد ہو یا ڈرامہ سیریل خئی ہو، ان کے کردار کو لوگوں نے اس درجہ محبت دی ہے کہ وہ پھولے نہیں سما رہی۔ لیکن حالیہ دنوں میں جب انہیں ایک فنکشن کے دوران بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ڈرامہ سیریل خئی کی منحوسیت کے بارے میں بات کر کے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ سیریل خئی میں چونکہ میرا کردار کھلا ڈلا ہے، میں ایک بھرے جسم کی مالک لگتی ہوں اور ایک پٹھان لڑکی لگتی ہوں، اسی وجہ سے جب لوگ میرے بارے میں یوٹیوب اور گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی میرا ڈرامے کا ویڈیو حصہ سرچ کرنے کے بجائے درِ فشاں ہاٹ پکچر سرچ کرتے ہیں۔ اس پر مزید انہوں نے اشک بار آنکھوں سے بتایا کہ وہ میری ایسی کچھ نازیبا تصاویر ایڈیٹنگ کے ذریعے بنا بھی دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور یہ میرے ڈرامہ سیریل خئی سے مجھے نقصان ہوا ہے۔ اگرچہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈرامہ سیریل خئی کا حوالہ نہیں دیا، تو اس بارے میں صداقت یہی ہے کہ ڈرامہ سیریل خئی سے ہی ان کے اس کردار کو شہرت ملی۔ لیکن ناظرین و سامعین، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، اداکار خالد بٹ کی وفات کے بعد فیصل قریشی نے میسج تو دیا تھا، لیکن فیصل قریشی کی اپنی زندگی بھی اس ڈرامے کی وجہ سے آغاز ہی سے اجیرن بن گئی تھی۔ اس ڈرامے میں پشتون کلچر کو تھوڑا نیگیٹو انداز میں دکھایا گیا اور وہ اس قوم کا مذاق اڑانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ پشتون قوم کے لوگ اس ڈرامے کے خلاف جہاں پر سوشل میڈیا کمپین کر رہے ہیں، وہاں پر فیصل قریشی چونکہ مین کریکٹر ہے، اس کے اوپر اعتراضات کا ایک پہاڑ سا کھڑا کر دیا گیا۔ فیصل قریشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں انہوں نے پشتون قوم کے سامنے ایک ایسے بدکردار شخص کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے جسے وہ کسی بھی طور فراموش نہیں کریں گی۔ اس ڈرامے کے اپلوڈ ہونے کے بعد کمنٹ سیکشن ہو یا کسی شخص سے بات ہو، پشتون معاشرے میں رہنے والا ہر شخص فیصل قریشی کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اس بارے میں فیصل قریشی نے بھی اپنا آپ کا موقف دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھلے ہی یہ کردار کیا ہے، لیکن یہ کسی قوم کی تذلیل اور توہین نہیں، بلکہ یہ تو ایک حصہ ہے۔ لیکن پشتون قوم کا اعتراض یہی تھا کہ کیا پشتون قوم میں دکھانے کے لیے صرف یہ نیگیٹیوٹی بھی ہے یا کوئی اور پازیٹو پہلو بھی دکھایا جا سکتا ہے؟ اس پر مزید بحث چھڑ گئی۔ لیکن ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے خالد بٹ کی وفات اس ڈرامے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسرا درِ فشاں سلیم کے کردار کو مشکوک بنا دیا گیا اور انہوں نے کھلے ڈلے الفاظ میں اپنے بارے میں بات کر لی، اور پھر فیصل قریشی پر یہ تنقید۔ بھلے ہی یہ ڈرامہ کامیابیوں کے ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے، لیکن مندرجہ بالا 3 مثالوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کی منحوسیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔